تو رانا صاحب تو یہ بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں، رانا احسان صاحب، ان کی گورنمنٹ بڑے عرصے سے کہہ رہی ہے کہ آپ ایک مرتبہ پھر جو ہے پی ٹی آئی والے ساتھ بیٹھ جائیں، لیکن یہاں پہ کوئی ایک سٹیٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے، ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں پی ٹی آئی سے. تو اس کا مطلب اگر میں یہ لوں کہ آپ رانا احسان صاحب کے ساتھ یا فار دیٹ میٹر گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو میرے خیال میں وہ غلط ہوگا، صحیح ہوگا؟ ہاؤ ول یو ڈسکرائب دیٹ؟ سی بسم جی اللہ یہ بڑا الرحمن اچھا الرحیم، بہت کوشچن ہے آپ شکریہ. کا رانا صاحب. اچھا رانا صاحب ٹھیک ہے، چلے وہ بات کر لے گا. جی 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 رانا صاحب بتائیے. یہ مطلب آپ کی طرف سے تو ہے، مطلب کہ یو ہیو ٹاسڈ دس تھنگ ٹو پی ٹی آئی کہ دیکھیں آپ بیٹھے، سو دیٹ مینس کہ ہم اس کو اس طرح لے لیں ملک صاحب کی بات کو کہ پی ٹی آئی از آل سیٹ ٹو سٹ ود یو اکراس دا ٹیبل. رانا صاحب دیکھیں ابھی اگر آپ اس سینٹ کے الیکشن کو بھی دیکھ لیں تو پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، انہوں نے ریچ آؤٹ کیا، جبکہ ٹھیک جے یو آئی ایف جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے نیشنل اسمبلی میں، پھر بھی ہم نے ریچ آؤٹ کیا اور اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہوئی اور پھر اس میں گفتگو میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوئی. اس کے نتیجے میں دیکھیں اب ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں کوئی ہارس ٹریڈنگ کے خدشات نہیں ہیں، جس میں جو ہے وہ چیزیں ایک اچھے طریقے سے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کس کو کہ ایک بہترین طریقے سے جو ہے یہ الیکشن کنڈکٹ ہو جائے گا اور کوئی فنگر پوائنٹنگ نہیں ہوگی. تو دیکھیں یہی نتائج ہوتے ہیں بیٹھ کے بات کرنے کے، چیزوں کو سیٹل کرنے کے، پازیٹیو رزلٹ نکلتے ہیں. اب دیکھیں بات یہ کہ پی ایم ایل این کا کیا سٹانس ہے. دیکھیں ہم تو یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہے نیشنل اسمبلی میں اور دہشت گردی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے تو حکومت نے تو پی ٹی آئی کو دعوت دی. اب پی ٹی آئی اگر اس دعوت میں شامل نہیں ہوئی تو پی ٹی آئی نے پلیٹ فارم لوز کیا کہ وہ اس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں انہوں نے اپنی آواز نہیں اٹھائی یا ان کا پرسپیکٹو نہیں آیا اس بیسس پہ کہ خان صاحب کو پیرول پہ رہا کریں. تو لاس دیکھیں یہ پی ٹی آئی کو ہوا، ورنہ وہ اپنی آواز اس دن اٹھا سکتے تھے اور پوری قوم سنتی. اسی طرح جب انڈیا پاکستان کی جنگ تھی تو پی ایم ایل این نے تو دعوت دی، حکومت نے تو دعوت دی جو آئی ایس پی آر کی اور انٹیلیجنس کی بریفنگ تھی جنگ کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی اس میں شامل ہو، اور اس میں بھی بڑی کینڈیڈ گفتگو ہوئی. میں بھی اس اجلاس میں موجود تھا. تو وہ بھی پی ٹی آئی نے وہ پلیٹ فارم یوز کیا اسی بات پہ کہ خان صاحب کو پیرول پہ رہا کریں. ابھی آپ نے دیکھا کہ جب بیٹھے تو ایک اچھی آؤٹ کم آئی. تو اگر ہم اپنی یہ جو ایک یہ چونکہ میرے خیال سے دیٹ از دا تھنگ وچ از ہولڈنگ them بیک، ورنہ تو ان کی 90-99% جماعت کے جو ممبرز ہیں اگر ان کی سوچ کو آزاد کر دیا جائے تو میرے خیال سے ملک جو اپوزیشن کا رول ہے کہ جس میں انہوں نے تنقید کرنی ہوتی ہے، انہوں نے آلٹرنیٹیو رستہ دکھانا ہوتا ہے، وہ بڑے بخوبی اس کو سر انجام دے سکے. لیکن کیونکہ ان کی سوچ کے اوپر وہ خان صاحب کو پیرول پہ رہا کریں یا فلانے طریقے سے رہا کریں کہ وہ چین بندی ہوئی ہے، تالا بندہ ہوا ہے، تو بدقسمتی سے پی ٹی آئی ایز اے اپوزیشن وہ رول ادا نہیں کر پا رہی جو ان کو جو ہونا چاہیے تھا. رانا صاحب تسی بڑا ہس رہے ہو، مسکرا رہے ہو تھلے دیکھ دیکھ کے. انہیں مکانے والا کام تو میرے خیال نہیں ہو سکتا، مطلب تھوڑا جہا اس والیوم گھٹایا جا سکتا ہے. ملک صاحب بھی اس چیز سے متفق نے کہ تھوڑا جہا گھٹایا جا سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا. بی بی بھی یہی کہہ رہے نے کہ جناب یہ تو پہلے دن تو شروع ہو جانا ہے کام. مطلب کہ یہ ساری ابھی بولی مک سکتی ہے، نہیں مک سکتی، یا انج ہی چلے گا کام؟ دیکھیں نا، اگر ابھی اپوزیشن اکٹھی ہوئی اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بیٹھے اور ایک سیٹ شیئرنگ فارمولا کے اوپر آ گئے تو اس سے تو پھر اس میں تو اب تو کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی نا، اب تو کوئی لین دین نہیں ہوگا. لیکن ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں ہمیشہ سینٹ کے الیکشنز میں یا آگے پیچھے بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ بھی ہوتے ہیں اچھا، اور بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی ہوتا مطلب ہے. فگر جو ہے وہ ایگزیجریٹڈ ہوتے ہیں رانا صاحب؟ نہیں، اوور آل بھی بہت پروپیگنڈا اچھا ہوتا ہے نا. میں مثال آپ کو دیتا ہوں، جس طرح رجیم چینج کے اوپر کہا گیا انیشلی کہ امریکہ سے فائنینسنگ آئی ہے، تو کوئی ایسی چیز وہ ثابت نہیں ہو سکی، بعد میں خود ہی اس کو جھٹلا دیا. تو بہت زیادہ ایک پروپیگیٹ اور پروپیگنڈا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہوگا، لیکن اس کے کو بہت زیادہ ایک دوسرے کو جو سیاستدان ہے گندا کرنے کے لیے یا اپنی ہار کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے پھر اتنی ایگزیجریٹڈ فگرز دیتے ہیں کہ پتہ نہیں جی اربوں کی سودا ہو گیا اور ووٹ اتنے کا کروڑوں کا بک گیا. تو وہ فگرز جو ہیں وہ کوئی جو ہے اور یہ باتیں
بہت زیادہ اس میں پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے. دیکھیں میں یہاں ایک ضرور بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ملک احمد صاحب جو ہیں وہ بڑے ہمیشہ معقول بات کرتے ہیں. انہوں نے اختیارات کی بات. دیکھیں کون سا اختیار یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہو. اگر تو خان صاحب کو رہا کرنے کی بات ہے تو وہ اختیار تو ہائی کورٹ کے پاس ہے. تو کیا مذاکرات میں ہائی کورٹ کے جج کو بھی بٹھا لیا جائے؟ یہ تو نہیں ممکن نا. تو اگر آپ اختیارات کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم نے ابھی معیشت کو جو ہے وہ دلدل سے نکالا ہے. ابھی اس کو آگے ترقی کی راہ پہ ہم لے کے جا رہے ہیں. تو حکومت کے پاس تو بہت سارے اختیارات ہیں جو اگر اگلے الیکشن کو آپ نے اس میں ترامیم کرنی ہے, اس کو شفاف بنانا ہے, تو وہ اختیار بھی حکومت کے پاس ہے. لیکن اگر آپ کو صرف ایک ہی اختیار چاہیے ہے, یعنی کہ جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے یا ڈیبیٹ ہے وہ اسی اختیار کے اوپر ہے کہ خان صاحب کو رہا کر دیں, تو بالکل آبویسلی اس کے اندر ہمارے پاس وہ اختیارات نہیں ہے. وہ تو پھر وہ اس میں جوڈیشری انوالو ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے نا, دیکھیں دس از دا پوائنٹ آف کنٹینشن. وہ ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے. ان کا ایجنڈا نہ مہنگائی ہے, نہ ملک کے اندر دہشت گردی ہے, نہ ملک کے اندر اور دیگر معاملات ہیں جو ایک عام آدمی کو فیس کرتے ہیں. یہ ابھی پی ٹی آئی جو ہے وہ گھوم پھر آ کے ایک ہی ایجنڈے کے اوپر ہے کہ خان صاحب کو, ابھی یہ جو تحریک بھی چلا رہے ہیں یہ بھی اسی کے اوپر ہے کہ خان صاحب کو رہا کریں گے. اب ان کو پتا ہے بھائی خان صاحب کو جو سزا ہوئی ہے وہ کرپشن کے اوپر ہوئی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مسئلے کا حل کرنا ہے تو پھر کوئی یعنی کہ آپ کوئی جو ہے اچھا وکیل کریں یا کوئی اور لیگل پوائنٹ آف ویو سے ہائی کورٹ کے اوپر کریں. اب ہم جانتے ہیں کہ اب وہ گڈ ٹو سی یو والا ماحول نہیں ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ثاقب نثار نہیں بیٹھے ہوئے جن کے بیٹے ٹکٹیں بانٹ رہے تھے اور وہ واٹس ایپ پہ جی آئی ٹی بنا دیتے تھے. تو وہ ماحول تھوڑا تبدیل ہے. تو وہ رستہ وہی ہے, وہ اختیارات ہمارے پاس نہیں ہے. باقی اگر آپ نے ملک کے اسٹرکچر کو, آئین کے اندر کوئی ترامیم کرنی ہے, کوئی اور آپ چیزوں کو جو ہے درست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. ملک صاحب مطلب اسٹریٹ پاور ایک مرتبہ پھر آپ شو کرنے جا رہے ہیں, آپ مطلب اپنے مسل شو کرنے جا رہے ہیں اسٹریٹ میں پی ٹی آئی. ڈو یو تھنک ایٹ دس ٹائم جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں ساڑھے اسی تے چھوڑنے والی گل ساڑھے والے پاسے ساڑی طرفوں نہ ہی سمجھو, تو وہ مطلب کہ ایسی تسی اسٹریٹ پاور شو کرو گے تو ڈو یو تھنک کہ یو ول اچیو دا آبجیکٹو؟ ویسے تسی کلیئرٹی دے چکے ہو کہ تسی یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب تسی عمران خان نو رہا کر دیو. یہی کہہ رہے ہیں نہیں, انہیں ملک صاحب نے کیا نہیں کہہ رہے, یہ نہیں کہہ رہے لیکن یہی کہہ رہے ہیں. اچھا چاہتے بھی یہی ہے. اچھا چلو پھر ملک صاحب ہی دسن گے. ملک صاحب تسی تو انہیں کہہ رہے ساڈا مین گل ہے نہیں. جی جی دیو, جی دیو سر. میں جواب دیتا ہوں. دیو جی. میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے سر کہ ہر جگہ پہ, اب میں نے پہلے ایک بات کی ہے کہ اس چیز کو ختم, اب جو باتیں بھی میرے عزیز نے کی ہیں نا وہ انہوں نے ایک پوری ایک جو لائن ہوتی ہے اسی لائن پہ چل کے کی. حالانکہ پڑھے لکھے ہیں, نوجوان ہیں, ایک نئی جنریشن آ رہی ہے اسمبلی میں اور بڑی خوشائند بات ہے. ان کو گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کرنی چاہیے. جب مہنگائی پہ اور معیشت پہ بات کرنی ہے تو علیحدہ پروگرام وہ بھی کر لیتے ہیں. سر بات یہ ہے کہ میں خود آپ کے سامنے ایک زندہ مثال بیٹھا ہوں. میرے اوپر 10-11 ایف آئی آرز ہیں اور ہر ایف آئی آر سیم ڈے ہے, سیم اپنا ٹائم ہے اور درمیان میں فاصلہ 350 کلومیٹر کا ہے. میرے پاس جیٹ طیارہ تھا. لیکن سر بات یہ نہیں ہے, یہ بار بار میں ایک بات ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ ماشاءاللہ یہ بڑے سمجھدار ہیں اور میری بات کو یہ سمجھ بھی چکے ہیں, لیکن ان کی مجبوریاں ہیں. سر بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پولیٹیکل جماعتیں بااختیار کریں اور ایک لائن ڈرا کر لیں. سر ہمارا جتنا قصور بنتا ہے, جس کا قصور بنتا ہے بے شک وہ کٹہرے میں کھڑا ہو, لیکن اس طرح نہ کریں. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.